رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ ہے رب ہمارا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان حاصل کرنے کی کوشش ہے، جسے ہم معرفت کہتے ہیں، اللہ کو پہچاننا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہے۔ قرآن مجید سے اس چیز کا اشارہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک رہا ہے اس کا سبب اللہ کو نہ پہچاننا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ جرائم کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، بغاوت کے اعتبار سے، اللہ سے سرکشی اور تعدی اور فساد کے اور فتنے کے اعتبار سے ان تمام ادوار سے بدتر ہے جن کو اقوام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور جس ایک ایک برائی کے نتیجے میں وہ قومیں ہلاک کی گئی ہیں، وہ تمام برائیاں آج مجموعی طور پر انسانی معاشرے میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں اگر شرک تھا تو اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو جوڑا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اللہ کو سرے سے مانا ہی نہیں جاتا ہے، اور آج کا انسان اللہ سے بالکل بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ گویا کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ پہلے لوگ بے بس لوگ تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ اپنی مجبوریوں کے ازالے کے لیے کسی جو ہے سپر نیچرل تصور کو اختیار کر لیتے تھے، خدا بنا لیتے تھے، پھر اسے پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہم بارش برسانے پہ قدرت رکھتے ہیں، آج ہم موسم کی پریڈکشن کر سکتے ہیں، آج ہم موسم کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے انسان کو کسی ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انسان خود، یعنی یوں کہہ لیجیے، خود مکتفی ہے، اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے کے لیے کافی ہے، تو اسے کسی خدا کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، جو لوگ غریب رہ گئے، جو پیچھے رہ گئے، تو وہ اپنے غم مٹانے کے لیے کسی خدا کا تصور رکھ سکتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کو وسائل جن کے ہاتھ میں آ گئے ہیں انہیں اب کسی خدا کے تصور کی ضرورت، یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں، میں نے پہلی بات کیا کہی تھی کہ جرم کی، بغاوت کی، شرک کی کا وجہ کیا بنتی ہے؟ گناہ کی اللہ کی پہچان کا نہ ہونا۔ آج اگر اللہ کی پہچان ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور آج اگر مسلمان بھی جرائم کا شکار ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، کردار کی ابتری کا شکار ہیں، تو گویا اللہ کی معرفت میں کوئی کجی ہے، کمی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کوشش ہم آج کرتے ہیں، دیکھیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت میں لفظ آیا رب کا، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے عنوان رکھا رب ہمارا۔ تو دیکھیں مصر والوں کا بھی تو رب تھا نا۔ فرعون نے نہیں کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اب ذرا اس فرعون کی طاقت کو ذہن میں لائیں۔ ٹھیک ہے، مصر کی حد تک اس کی بادشاہی تھی، وہ وہاں کا بے تاج بادشاہ تو نہیں، بس تاج والا بادشاہ تھا، اور اس کے آگے یہ کہ خود مختار تھا، مطلق العنان تھا، جس کی چاہے گردن اڑا دے، جسے چاہے پھانسی لٹکا دے، یہ اختیارات اس کے پاس تھے۔ لیکن کیا مصر کے دریا اس نے چلائے تھے؟ کیا مصر کے پہاڑ اس نے بنائے تھے؟ مصر کے لوگ اس نے پیدا کیے تھے؟ اس کے دل کی دھڑکن اس کے اپنے قابو میں تھی، اس کا بلڈ پریشر اس کے اپنی مرضی کے تابع تھا؟ معلوم ہوا کہ ایسا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی مصر والوں کا رب اعلیٰ تھا۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا رب العالمین کو دیکھیں، مصر نہیں، زمین نہیں، صرف نظام شمسی نہیں، صرف یہ ہمارے والی گلیکسی نہیں، یہ پوری کائنات کے جس کا اختتام ابھی تک انسان کو معلوم نہیں ہوا، کھربوں نوری سالوں کے فاصلے تک پہنچ کے بھی پتہ نہیں چلا کہ اینڈ کہاں ہے، اس سب کا رب ہے۔ تو ایک تقابل تو فوراً آ جاتا ہے نا، یہ ہمارا رب ہے، وہ مصر والوں کا رب تھا، یہ ہمارا رب ہے۔
تو ذرا اعلیٰ پھر اعلیٰ ہونے کا اطلاق کے لفظ کا جوڑ کس کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے کہ جو رب العالمین ہے یا جو رب مصر بن پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا اختیار اتنا محدود ہے کہ اپنے دل کی دھڑکن پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ پانی کا قانون بھی بدل نہیں سکتا۔ دیکھیں کیسا شاندار تقابل ہے، جس نے پانی کو بنایا اور جس نے پانی کا قانون بنایا کہ وہ سطح ہموار رکھتا ہے، اس رب کی شان دیکھیں، اس نے پانی کی سطح پھاڑ دی، ہموار نہیں رہی۔ قانون قدرت جو اس نے بنایا تھا اس کو وقتی طور پر معزول کر دیا، اور ایک معجزہ ہو گیا کہ پانی پھٹ کے علیحدہ کھڑا ہو گیا، اور جو کہہ رہا تھا میں رب ہوں اعلیٰ، وہ اس پانی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اسی میں ڈوب کے مر گیا۔ ایک تقابل یہ، دوسرا آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب ذرا آپ رب ہمارا ہوں، وہ جو لفظ ہے نا، اس پر ایک فخر تو ہر آدمی کر سکتے ہیں نا، یہ والا تقابل تو ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے کی سمجھ میں بھی آئے گا، ان پڑھ کی سمجھ میں بھی آئے گا، وہ رب ہمارا۔ لیکن جو بات ذرا اس سے گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آج ہم رب کا لفظ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے، آیا کائنات کے رب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یا جس معنی میں مشرکین مکہ اپنے بتوں کے لیے جو معنی میں رکھتے تھے رب کا لفظ، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ بتوں کی حیثیت قرآن مجید نے کیا بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے توجہ سے سننا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَإِن یسلبھم الذباب شیئا، اور ان کے آگے سے مکھی اگر کوئی شے لے جائے، اچک لے، وہ اس سے واپس چھین نہیں سکتے۔ تو مشرکین مکہ کے بھی ارباب تھے، مشرکین مکہ کے بھی آلہہ تھے، لیکن وہ آلہہ اور وہ ارباب اتنے بے قدرے تھے، اتنے بے بس تھے، اتنی محدود صلاحیتوں کے مالک تھے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے تھے، بلکہ جو یہ آ کے ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے تھے، اس میں سے اگر مکھی کچھ کھا لے تو یہ چھین نہیں سکتے تھے۔ اتنی قدرت کی ان کے ہاں کمی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں رب العالمین، تو جو اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے، ہو سکتا ہے سوء ظن ہو، لیکن ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت رب کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں لفظ کو کہ وہ اس کے بادشاہی ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین پر ہمارا بادشاہ کون ہے، زمین پر ہمارا رب کون ہے۔ تو جو نوکری کرتا ہے، وہ جو رب کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، وہ رشتہ اس کا اپنے باس کے ساتھ ہے۔ جو رب کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے وہ ہمارا اپنے پرستاروں کے ساتھ، جو ہوتے ہیں نا، جن کے ہم فین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ، دیوتا ان کو مان کے ان کو پوج رہے ہوتے ہیں، ان کا فرمایا ہوا ہمیں مستند لگتا ہے، جھوٹ کہیں سچ کہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جن کے ہم فین ہوتے ہیں۔ جو ملک ہوتا ہے، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو کتنے آلہہ اور کتنے ارباب ہیں کہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور جن کے پیچھے ہم دوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان، کہنے کو یہ بات ہوتی ہے کہ جی کوئی رب نہیں ہے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، حقیقت کیا ہوتی ہے؟ انسان بغیر رب کے رہتا ہی نہیں۔ جس کا رب خدا نہیں ہوتا اس کا رب فرعون ہوتا ہے، جس کا خدا اور فرعون دونوں نہیں ہوتے اس کا رب پیسہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا نا، تائسا عبد الدرہم والدینار، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو درہم و دینار کا بندہ ہے، عبد ہے۔ تو درہم و دینار کیا ہوئے؟ رب۔ دنیا کسی نے اس کو وہ حیثیت دی ہوئی ہے، مال و اسباب دنیا ان کے پیچھے اسی طرح پڑا ہوا ہے جیسے رب کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ تو رب ہر کسی کا ہوتا ہے۔ رب ہوتا کیا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جسے ہم مالک سمجھیں، رب وہ ہوتا ہے
جسے ہم حفاظت کرنے والا سمجھیں. یہ دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں رب کی: مالک ہونا اور حفاظت کرنا. حفاظت کرنے میں وہ جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنا بھی آ جائے گا، اور جو خطرات ہیں ان سے بچاؤ بھی آ جائے گا. جیسے رب الدار ہوتا ہے گھر کا مالک، اور جو بکری کا مالک ہو تو بکری کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ پڑوسی یا وہ خود؟ جو مالک ہے وہ پوری کرے گا. اور اگر شیر حملہ کرے یا کوئی بھی چور حملہ کرے تو بکری کو بچائے گا کون؟ جو مالک ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی نا، یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے رب کی، کہ جو رب ہے وہ ضروریات فراہم کرے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ حفاظت کرے، کیونکہ وہ مالک ہے. اور جس کے ساتھ آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ یہ میری حفاظت کرتا ہے، یہ میری ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اس کے لیے انسان محنت خود بخود کرتا ہے. اس کے لیے کوئی باہر سے مولوی صاحب کے واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میں آپ کے سامنے ایک تکابر رکھتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں تبلیغی جماعت کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سمجھائیں گے، ساتھ چلائیں گے تو ہم نماز پڑھنے جائیں گے. دکان کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کیریئر اپنانے کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. کیوں؟ کہ دکان کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کریں گے تو کھائیں گے. ضرورت یہاں دکان سے پوری ہوتی ہے. بیمار ہوں گے تو علاج پیسے سے ہوگا، وہ دکان فراہم کرتی ہے. تو جہاں سے آپ کو یقین ہے کہ میری ضرورت پوری ہوگی، اور جہاں سے آپ کو یقین ہے کہ میری حفاظت ہوگی، اس چیز کی طرف آپ خود بخود جائیں گے. اس کے لیے کسی خارجی اپیل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور چونکہ ہمیں آج کے دن یہ ان چیزوں میں یقین جو ہے پیسے پہ ہے، تو آج ہمارا رب حقیقت میں پیسہ ہے، اور پیسے کے وہ تمام ذرائع جہاں سے وہ ملتا ہے اس کی طرف ہم خود جاتے ہیں. اللہ کی طرف ہم خود نہیں جاتے، کیونکہ اب ہمارا یہ یقین ہی نہیں رہا کہ اسباب سارے اللہ کے قبضے میں ہیں. تو زبان سے ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ یہ یقین کہ وہ ہمارا رب ہے وہ نہیں ہے. اس یقین کی کمی ہے، بلکہ یہ رب کے معنی ہی ہم نے محدود کر دیے ہیں. اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں رب کا لفظ کن معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یقیناً ان معنی میں بھی ہوا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی تپسیا کی جائے، اس کے گھیان دھیان کیا جائے، مراقبہ کیا جائے. ان معنوں میں ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے. عبادت میں آداب عبودیت بھی شامل ہے. لیکن عبادت کا اصل معنی کیا ہے؟ رب اصلاً کون ہوتا ہے؟ جہاں کوئی معنی میں اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا، میں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچ گئے، اس کے بعد جب جیل پہنچ گئے تو جیل میں ان کو 2 قیدی ملے جنہوں نے اپنا ایک خواب ان کے سامنے پیش کیا. اس خواب کی آخر میں جب جا کے انہوں نے انہیں تعبیر بتائی، اما احدکما، تم 2 میں سے جو ایک ہے وہ نجات پا جائے گا. فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں رب کا کیا معنی ہے؟ بادشاہ. جو مصر کا بادشاہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ شاہی ساقی تھا، دربار شاہی کا ساقی تھا. کوئی غلطی ہو گئی کہ کوئی پیالہ ٹوٹ گیا ہوگا، وہ جیل چلا گیا. اب اس نے جو بھی خواب دیکھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ وہ اپنی سابقہ ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا. فیسقی ربہ خمرا. لیکن یہاں رب کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ بادشاہ کے معنی میں. پھر دوسرے کو بھی خواب بتانے کے بعد اگلی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، یعنی صاحب کا ڈیوٹی پہ واپس چلا جائے گا، کہاں جائے گا؟ بادشاہ کے پاس جائے گا. اب جب شراب پلائے گا تو قربت بھی ہوگی، اور بادشاہ سلامت جب طبیعت ان کی جو ہے نا وہ کیفیت میں آئے گی تو بات بھی مانیں گے. اب ساقی نہیں جانتا کہ بات کب منوانی ہے، تو ساقی سے بہتر کون جانتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے بات کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اس سے یہ کہا، وَظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ
اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. اب یہاں پھر کون رب ہے؟ بادشاہ. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان کو اس جو ساقی تھا اس کو بھلا دیا اپنے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس کے نتیجے میں انہیں چند برس مزید جیل میں گزارنے پڑے. وہ بھول گیا جا کے جیل کی دوستی تھی ختم ہوئی، اور جب وہ دربار میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، وہ ذکر نہیں کر سکا. یہ تینوں جگہوں پہ رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ بادشاہ کے لیے. اور اسی کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں کہ جب فرعون نے یہ بات کہی ہوگی اپنی قوم سے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں، تو کیا اس معنی میں کہہ سکتا تھا کہ مصر میں نے بنایا ہے یا تمہیں میں نے پیدا کیا ہے؟ کیسے کہہ سکتا تھا؟ کتنے لوگ وہاں تھے جن کے سامنے وہ خود پیدا ہوا؟ یہ بات تو کہنے کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ کہے، اور اگر کہے تو کوئی مان لے تو پاگل ہے جو اس کی بات کو مان لے گا. اس معنی میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ اسی معنی میں کہہ رہا تھا جس معنی میں ابھی آپ نے یہ آیات سنی ہے. کیوں؟ وہی مصر ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد کا مصر ہے. یوسف علیہ السلام کے دور میں اگر مصر کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد فرعون کے لیے وہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوگا؟ تو وہاں بادشاہ کو رب کہتے تھے، اور صرف وہی نہیں کہتے تھے، بادشاہ ہوتا ہی اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے. اگر آپ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سامنے رکھیں تو اس میں بھی یہی تقابل آتے ہیں کہ جس کو بادشاہی دی تھی ہم نے، اس نے کہا انا احیی و امیت اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، وہ کہتا ہے انا احیی و امیت. اس نے کہا میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں. اب وہ جو بھی اس نے مصنوعی طریقے سے کیا، ایک چکر چلایا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بات وہاں بھی رب کی ہو رہی ہے کہ تو رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو گویا نمرود کے ذہن میں بھی یہی خناس تھا کہ میں رب ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا یہ خناس نکال رہے ہیں. یہی خناس جو ہے وہ فرعون کے دماغ میں بھی تھا، اور وہ کہہ رہا تھا مصر کا رب میں ہوں، بادشاہ میں ہوں. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اس سے یہ بات اور بھی کھل جاتی ہے کہ رب کون ہوتا ہے. یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آئے تھے. اس میں فرمایا اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، رب کی جمع ارباب ہے. انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو اور اپنے صوفیاء یا درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، وضاحت چاہی. وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس شے کے بارے میں وہ کہیں یہ حلال ہے تم مان لیتے تھے، جسے کہیں یہ حرام ہے تم مان لیتے تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہی رب بنانا ہے. اب میرا خیال ہے اس آیت کے بعد مجھے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ رب کون ہوتا ہے. رب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس حلت و حرمت کا اختیار ہو. بادشاہ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ بادشاہ کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس نے فرمایا وہی لاگو ہوتا ہے، اسی پر عمل ہوتا ہے. وہ ایک ایسا حاکم ہوتا ہے کہ جس کے حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، گردن تن سے جدا. بادشاہ تو ہوتا ہی وہ ہے. اس کے دربار میں ذرا گستاخی کی نہیں، وہاں جلاد ننگی تلوار لے کے پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں. بادشاہ نے صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. وہ نعرہ نہیں ہوتا کہ گردن تن سے جدا، سچ مچ جدا ہو جاتی ہے. صبح بندہ سارے جو ہے نا کل شریف پڑھ کے ہی آتا ہے بادشاہ کے دربار میں دعائے انس کے ساتھ، پھر بھی پتہ نہیں کہ گردن کے ساتھ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ بادشاہ ہوتے تھے. وہ بادشاہ کہتے ہیں میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں جسے چاہوں زندہ رکھوں، جسے چاہوں مار دوں. اور وہ اس نے کر کے دکھا بھی دیا تھا نمرود نے. تو اس کے بعد بات واضح ہو گئی، جو حاکم ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. اب آ جائیں دوسرے لفظ پر، وہ ہے الہ کا لفظ.
یہ بہت زیادہ، یہ دونوں بہت استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اگر آپ یہ باتیں سمجھ لیں نا، سمجھ لیں آج ہم 2/3 قرآن سمجھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو الہ کا لفظ بھی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، بلکہ ہمارا کلمہ ہی یہ لا الہ الا اللہ. یہاں بھی وہی بدنصیبی ہے، ہم نے الہ کے معنی بھی آلہہ والے لے لیے، جو مشرکین جس معنی میں الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. قرآن مجید نے تو اس سے سوا معنی میں استعمال کیا ہے، بہت وسعت دی ہے، بلکہ رب کے سے بھی اس کو زیادہ وسعت حاصل ہے. اس کے اندر حاجت روائی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ربوبیت، وہ رب والا معنی بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں والہانہ محبت والا معنی بھی آ جاتا ہے، جس کی طرف لپکا جائے، ضرورت کی طرف جس کی طرف دیکھا جائے، یہ معنی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس کے اندر بھی بادشاہ والے معنی بھی ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے وہ بادشاہ والے معنی رکھوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو مس ہو رہے ہیں یا جو ہمارے تصور میں نہیں آ رہے، میں ان پر زور دے رہا ہوں. اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس لفظ کا ایک استعمال کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. دیکھیں خواہش نفس ہے، مطلب کسی کا جی چاہا کہ میں شراب پیوں، یہ خواہش نفس ہے، اس نے شراب پی لی. کسی کا جی چاہا کہ میں کوئی اور عیاشی کروں، اس نے وہ عیاشی کر لی. کسی کا جی چاہا کہ میں فلان جگہ پہ چڑھ لوں، اس نے وہاں چڑھ لیا. یہ چگ لوں، وہ چگ لیا، اپنی مرضی. وہ کیا کہتے ہیں جی آج کل میرا جسم میری مرضی. کہتی تو خواتین نے، مردوں نے تو پہلے ہی سے اپنی مرضی چلا رکھی ہوتی ہے نا، میرا گھر میری مرضی. اسی کے ضد میں انہوں نے کہا نا میرا جسم میری مرضی. بس یہ سمجھ لیں یہی فرعون کہہ رہا تھا نا میرا ملک میری مرضی. یہی نمرود کہہ رہا تھا میرا ملک میری مرضی. تو جو شخص اپنی مرضی کے تابع ہو گیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی اس کا الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا. اب آپ سوچیں مرضی کو کبھی کسی نے سجدہ کیا، پوجا پاٹ کی؟ حکم مانا جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کیا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ الہ ہے. بات یہاں بھی حاکم والی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چلے یہاں ذرا میں نے کھینچ تان کے وہ بات پیدا کی ہے. ذرا اسی فرعون کا ایک قول جو ہے سورۃ القصص میں نقل ہوا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت پیش کی، اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، الہ کون ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ اپنے لوگوں سے جو درباری ہیں ان سے پوچھ رہا ہے، یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، ما علمتم لکم، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے الہ من غیری، اپنے سوا کسی الہ کو. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اسی معنی میں کہہ رہا ہے کہ حاکم تمہارا میں ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے الہ کے معنی کو بھی حاکمیت کے معنوں میں بیان کر دیا نا قرآن مجید کی آیات سے، اور میں نے آپ کے سامنے رب کے معنی کو بھی بادشاہ کے معنی میں پیش کر دیا نا قرآن مجید کی روح سے. اب ذرا ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیات سمجھیں. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جہالت کے حکم کے پیروکار ہیں، یا اس کی تلاش میں ہیں، متلاشی ہیں، اس کے طلبگار ہیں. اپنے جذبات، اپنے خواہشات کے بنے ہوئے قانون کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں، حکم دینے کے اختیار میں اپنے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا. اب آپ سوچیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ دوسرے کو سجدہ کریں تو شرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے. یہ دوسرے کا حکم ماننا. اب میں آپ کو بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں. اللہ کو ہم نے پہچانا، جیسے ابھی ہمارے سامنے پہچان آ رہی ہے. اس کے بعد ہم نے اسے مانا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. اس کے بعد کیا ہے؟ وقبلت جمیع احکامہ، اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا.
یعنی ان کا تابعدار ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے نا ایمان مجمل۔ تو یہی بات تو میں آپ کے سامنے ذرا کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ قبل تو جمیع احکام میں ہی اس کے سارے احکام ماننے کا نام ہے ایمان۔ یہ احکام مانے جا رہے ہوں فرعون کے، اور کہیں الہ العالمین اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ تو کنٹراڈکٹری ہے۔ وہ تو میں بعد میں ادھر آؤں گا کہ یہ اس وقت بندہ مومن کے پر فرض کیا بنتا ہے، لیکن ابھی یہ سمجھ لیں کہ الہ اور رب کا یہ جو معنی بنا حاکم ہونے کا، اس کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ ان الحکم الا للہ، اصل میں یہی وہ باتیں تھی جس پر اقبال نے وہ بات کہی تھی کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ بادشاہی تو ایک ہی ذات کو زیبا ہے۔ فرعون کے سر پر یہ تاج جچتا ہی نہیں ہے، نمرود کے سر پر جچتا ہی نہیں ہے، اس کا سزاوار تو ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی اصل حکمران ہے، باقی اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ آزر کے بتوں کی مانند ہے، محدود، کمتر، لیکن وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھے گا تو اصل میں تو سروری اس کی ہے۔ اب بادشاہ کے حوالے سے دیکھیے، قرآن مجید نے اس کو کتنا بار بار استعمال کیا، ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہے نا لہو ملک السماوات والارض اور للہ ملک السماوات والارض، 17 مرتبہ قرآن مجید میں یہ ایکسپریشن آئی ہے۔ بادشاہی اللہ کی، آسمان اور زمین سب کی۔ باقی جو اس طرح کی آیات ہیں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کے آخر میں جو آیات آئی ہیں، لا الہ الا ہو، الہ سے بات شروع ہوئی ہے، لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ الذی لا الہ الا ہو، آگے کیا ہے؟ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سب الملک کی بھی صفات ہیں نا۔ یہ بادشاہ، اور یہ اپنی بادشاہی میں بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کل شکر اس ذات کے لیے ہے کہ جس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک طرح کی شرک کی نفی ہو گئی۔ یہ جو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نفی ہو گئی۔ جو مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اس کی نفی ہو گئی۔ جو یہود کے ایک طبقے نے یا ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اس کی نفی ہو گئی۔ تو اس کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، کتنا بڑا شرک ہے کسی کو اولاد بنانا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ پکارا کہ رحمان کی اولاد ہے، اس سے پہاڑ ڈہ جانے کو ہیں، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا طوفان اٹھا لائے ہو تم۔ اس کے ساتھ جو جوڑ کے دوسرے جس گناہ کا یا شرک کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ذرا بادشاہ ہونے کا بھی تصور واضح ہو گیا نا۔ اب رب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا پرانے وقتوں میں بھی کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ بادشاہ کے معنی میں۔ الہ کا بھی بادشاہ کے معنی میں۔ اللہ کے بارے میں دونوں آئے تو اللہ بادشاہ بھی ہے، رب الہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے قیاس پر اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے نا اس کا انحصار ہے، نہیں۔ اللہ کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، اور وہ تعارف یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو رب مانا ہے، اگر آپ نے اللہ کو الہ مانا ہے، اور آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں باقی لوگ کسی اور کو الہ اور رب مانتے ہیں، یعنی بادشاہ اور حاکم مانتے ہیں،
اب آپ وہاں چین سے نہیں رہ سکتے. جسے آپ رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، باقی لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں. تو آپ اور وہ کو ایگزسٹنس کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ کا تو کانفلکٹ ہے، فرکشن ہوگی. آپ چاہیں گے کہ آپ کے رب کی بادشاہی کو تسلیم کیا جائے، لوگ چاہیں گے جس کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا جائے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکے میں یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں؟ یہی تو تھا نا، مرضی ابو جہل کی چلے گی یا اللہ کی چلے گی. اب دیکھیے نا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا کہا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کو بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے. یہاں فرعون بڑا بن کے بیٹھا ہے، نمرود بڑا بن کے بیٹھا ہے، یہ مشرکین مکہ بڑے بن کے بیٹھے ہیں. تم نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، تم نے اللہ کو بڑا کرنا ہے، اس کی کبریائی کو نافذ کرنا ہے. صرف بول نہیں بولنے ہیں، فی الواقع نافذ کرنی ہے. اب یہ تمہارا اور ان کی اکٹھا تو نہیں رہ سکتے، کو ایگزسٹنس تو نہیں ہو سکتی. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. بندہ مومن یہ صورت قبول ہی نہیں کر سکتا کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی اور شریک کرے اور اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حکم مان لے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کا ایسا حکم مانا نہیں جائے گا. یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اللہ کے تعارف کی بات آئی. سورہ اخلاص کے علاوہ جو دوسری توحید پر ایک جو آیت جس کا سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس کے بعد کیا آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بادشاہ لوگ جبر کرتے ہیں، وہ بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے اس دنیا میں صرف اس زمین کے اوپر، باقی کہیں بھی پوری کائنات میں اللہ ہی کا جبر نافذ ہے. سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، چاند نہیں کر سکتا، کوئی ستارہ نہیں کر سکتا، سب اللہ کی مرضی چل رہی ہے. یہ صرف چھوٹی سی ایک زمین ہے، پوری کائنات کے مطابق ذرہ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر میں اور آپ آباد ہیں. اور ہمیں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے اس نے آزادی دی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے ایریے میں. لہذا اللہ نے جبر نہیں کیا ہے، تو آپ کو آزادی دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، یہ آزادی دی ہے، جبر نہیں ہے. لیکن قد تبین الرشد من الغی، برائی اور نیکی علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہوئے، ہدایت اور ضلالت، اندھیرا اور روشنی بالکل جدا ہو چکے، کنفیوژن نہیں رہی. میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اللہ کا تعارف آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیا. اگر کسی کو پہلے کوئی مسکنسپشن تھی تو ابھی دور ہو جانی چاہیے. تو قد تبین الرشد من الغی، وہ غی اب ختم ہو گئی، رشد ظاہر ہو گئی. اب آگے بات کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کو مانے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے. پہلے کنڈے کو سمجھ لیں. یہ جو الہ کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جس سے مجھے توقع ہے نا کہ یہ مجھے کھلا دے گا، وہ میرا الہ ہے. مجھے کینسر ہو گیا ہے، علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن ایک کھڑکی ہے کہیں امید کی کھلی ہوئی کہ کوئی سبب کر دے گا، وہ میرا الہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کا الہ اس کا پیر ہے تو وہ مضبوط کنڈا ہے. کسی کا الہ ڈاکٹر ہے تو مضبوط کنڈا ہے. کسی کا الہ دوائی ہے، فلانی کمپنی ہے، فلانا ہاسپٹل ہے، مضبوط کنڈا ہے؟ نہیں. جس کا الہ رب العالمین ہے وہ مضبوط کنڈا ہے. اور اس کی شرط کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ پہلے آپ جنگل میں جاؤ، 40 سال چلے کاٹو، پھر اس کے بعد وہ راضی ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک فیصلہ ہے، صرف ایک فیصلہ. اس کے مقابلے میں جو رب بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کا انکار کر. تمہاری اپنی خواہش ہے، مرضی ہے، بادشاہ کوئی اور ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، اس سے کٹو. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کون ہے؟ طاغی سے بنا ہے، سرکش. ویسے تو سب سے بڑا سرکش شیطان ہے، لیکن اس کے بعد ایک آدمی ہے گناہگار، وہ طاغوت نہیں ہے.
तागूत वो होता है जो अपना हुक्म बिल जबर नाफिज करे। ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है। जो जबर करे, रियासत जबर करती है कि नहीं करती? रिट ऑफ द गवर्नमेंट जबर से होता है या नहीं होता? तो जो जबर करे और उस जबर से अल्लाह का नाफरमान बनाए, वो तागूत है। क्योंकि वो अपनी हदों से बाहर आ गया है ना। उसने कहा नहीं, अल्लाह की नहीं माननी, मेरी माननी है। अल्लाह की मानोगे तो मैं फेंटी लगाऊंगा, अल्लाह की मानोगे मैं गर्दन तन से जुदा करूंगा, अल्लाह की मानोगे मैं सूली चढ़ाऊंगा, अल्लाह की मानोगे मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा, अल्लाह की मानोगे मैं मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथों पांव काट दूंगा, अल्लाह की मानोगे मैं तुम्हें गैब कर दूंगा। ये तागूत है। इसकी इस खुदाई का इनकार करके उस खुदा को मानोगे तो मजबूत कुंडा पकड़ लिया है। अब देखो तुम्हारी हाजत रवाई कैसे होती है, अब देखो तुम्हारी जरूरतें कैसी पूरी होती हैं, अब देखो तुम्हें ईमान की दौलत से कैसे माला माल किया जाता है, अब देखो तुम्हारे लिए मुश्किलात कैसे आसान होती हैं, अब देखो अंगारे भी तुम्हें कैसे गुलजार मालूम होते हैं। ये पहले ये तो करो। और अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, इसी शय का नाम असलन इबादत है। ये जो है ना, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये रसूमात उबूदियत जो हैं, ये तो उस शाही दरबार के आदाब हैं। और आपको मालूम है, कोई भी बादशाह हो, उस बादशाह के दरबार में कोई उसकी ममलकत से बाहर से भी आदमी आए तो उसे वो आदाब बजा लाने होते हैं जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन असल उस बादशाह का ताबेदार कौन होता है? जो उसके तमाम अहकामात को मान रहा हो, अहकामात को मान रहा होता है, जो उसकी बादशाही को तस्लीम कर रहा होता है, जो उसे वो स्टेटस दे रहा होता है, वो होता है दर हकीकत उसका वफादार शहरी। अब आप ये समझ लीजिए कि ये आदाब शाही हैं जिन्हें हम रसूमात उबूदियत कहते हैं। असल में उस बादशाह की ताबेदारी या उसका मुखलिस शहरी बनने का तकाजा क्या है? उसके तमाम अहकामात की ताबेदारी की जाए। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये उसका दीन है, इस्लाम। उसे देखिए, बादशाह का दीन होता है, यानी उसके अहकाम जो होते हैं उन्हें दीन कहा जाता है। जैसे उसी सूरह यूसुफ ही में आता है, ये भी चलें आपको बात बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी, चूंकि उसी का जिक्र पहले भी आया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए बिन्यामीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मर्जी ये थी कि उन्हें अपने पास रोकें। उसके लिए अल्लाह ने एक खास जो है ना वो मामला किया कि वो उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ गया। यहां तक तो एक बात हो गई, तकवीनी तौर पे अल्लाह ने करा दी। अगला मसला ये था कि उस चोरी की सजा क्या दी जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से पूछा कि भाई अगर तुम झूठे निकले और वाकई तुम में से कोई चोर हुआ तो उसको सजा क्या है? भाइयों ने कहा कि जिसके पास से वो आपका मसरूका सामान निकलेगा, फहुआ जजाओ, बदले में उसी को रख लेना। इसी तरह हम मुजरिमों को सजा देते हैं, हमारे यहाँ जालिमों को इसी तरह सजा दी जाती है। यानी कनान के कानून में सजा ये है। अब वो बिन्यामीन के कब्जे से निकला वो सामान, और उसके बदले में बिन्यामीन को हजरत यूसुफ ने अपने पास रोक लिया। अब कुरान ने तबसरा क्या किया? कज़ालिका किदना ले यूसुफ, इस तरह हमने यूसुफ का काम बनाया। मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक, यूसुफ के लिए बादशाह के कानून में अपने भाई को रोकने की कोई सबील नहीं थी। तो दीनुल मलिक बादशाह का कानून, दीनुल्लाह अल्लाह का कानून, और दीनुल्लाह का दूसरा नाम इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में दीन तो एक ही है और वो इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जिसने इस्लाम के अलावा कोई दीन तलाश किया आखिरत में वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो दीन एक ही है, कौन सा? इस्लाम। वो किसका ज़ाब्ता है, वो किसका कानून है, वो किसके अहकाम है? वो अल्लाह के, इसलिए वो दीनुल्लाह है। उस दीनुल्लाह में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ये इस्लाम है, ये ताबेदारी है, ये इबादत है। इस इबादत के लिए इंसान पैदा किए। अब ये जो सूरह फातिहा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, अब जरा उस आयतें आप सामने ले आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जरूरतें कौन पूरी करते हैं? मुश्किलात कौन हल करता है? हाजत रवा कौन है? तो शुक्र अल्लाह का। अब मेरी ही करता है? नहीं, वो तो सारे जहान वालों की करता है, सारी मखलूकात की करता है। जो मांगता है उसकी भी करता है, जो नहीं मांगता उसकी भी करता है। पत्थर में भी कीड़े को पालता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये शुक्र खुद निकला या नहीं?
اس کے لیے تلقین کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے لیے ترغیب و تشویق کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ نے مان لیا کہ وہ احسان کرنے والا ہے، شکر تو اندر سے خود نکلے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہ الرحمن الرحیم کہاں سے آیا، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ اس کے ربوبیت کے مظاہر ہیں جو بتا رہے ہیں. نہایت مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، تو ماں سے بھی تو بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تب یہ سارے اہتمام و انصرام کر رہا ہے. اتنا کون کرتا ہے؟ ہم سوچتے نہیں میرے بھائیوں. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ہر شے مہنگی. ان کے بغیر ہماری زندگی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے، چلتی تھی لوگوں کی. آکسیجن کے بغیر بھی چل سکتی ہے. جو شے سب سے زیادہ ضرورت ہو وہ سب سے مہنگی ہونی چاہیے، وہ مفت ہے. اور اس پر اگر ملٹی نیشنل کا کبھی قبضہ ہو گیا، پھر آپ مجھے بتائیں کس بھاؤ ملے گی. ایک سلنڈر آکسیجن کا کتنے میں پڑے گا؟ اور ابھی تک معلوم کائنات جو ہے نا، کہیں ہے آکسیجن؟ نایاب کتنی ہے؟ پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. یہ ایک انکیوبیٹر ہے زمین، جس کے اوپر یہ رکھی، بیچ میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. صرف یہ ایک چھوٹی سی زمین ہے جس کی ایک سطح تک یہ آکسیجن اللہ نے رکھی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس پوری دنیا جو زمین ہے، اس کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. کوئی وقت ہی نہیں، اس لیے سب کو دیے جا رہا ہے. بے نیاز ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مَنْ آمَنَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ نے کہا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. جو کفر کرے گا اس کو بھی کھلاؤں گا، مگر ایک تھوڑی مدت تک. صرف ایمان والوں کو نہیں کھلاؤں گا، کافروں کو بھی کھلاؤں گا. اور سورہ زخرف میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ امریکہ چلے جائیں گے تو ہم جو کافر ہیں ان کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے. آج کہتے ہیں نا برین ڈرین ہو رہا ہے جی. کیوں ہو رہا ہے جی؟ ادھر زندگی اچھی ہے نا. تو اگر سونے چاندی کے گھر ہوتے تو سارے ادھر ہی جاتے نا. تو قرآن نے تو پہلے کہا کہ اس کی تو ہماری نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل اہمیت ہماری کتاب کی ہے جو ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے نا، وہ خیرون، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے. یہ الرحمن اور الرحیم ہے. یہاں اس نے دی ہوئی ہے چھوٹ. لیکن بادشاہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن بادشاہ گرفت بھی تو کرتا ہے نا. یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے. اس نے دین دیا، ضابطہ دیا، اخلاق دیے، اس لیے دیے کہ لوگ من موجی کریں، من مرضی کریں، مرضی کی زندگی بسر کریں نہ. تو یہ تو ڈھیل ایک وقت تک دی ہے، الی اجل مسمی، قلیل، تھوڑے دنوں کی. اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ مالک آ گیا نا. اور جب وہاں پہ پہنچیں گے، پوچھ گچھ جو پہلی ہوگی وہ تو یقیناً نماز کے بارے میں ہوگی، آداب شاہی کے بارے میں ہوگی. لیکن جو پہلا کوس بجے گا وہ کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ او فرعون کی بادشاہی میں امن سے رہنے والوں، او نمرود کی بادشاہی میں عہدے لینے والوں، او طاغوت کی خدمت کر کے دنیا اپنی بنانے والوں، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو اگر وہ ادخلوا فی السلم کافہ والی شرط پوری کر لی تھی تو مضبوط کنڈے کا اس دن پتہ چلے گا، جو وہاں سے ریسکیو کر کے جنت میں لے جائے گا، اس ٹرمائل سے، دوزخ سے، وہاں سے سالویشن کا باعث بنے گا وہ تعلق جو اللہ سے قائم ہوا تھا. یہ مضبوط کنڈا ہے. وَفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، بہت مضبوط سہارا ہے جو پکڑ لیا ہے تم نے، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس لیے مضبوط کنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا. اب اسی کے ساتھ اس بات کو جوڑ لیجئے، یہ جو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے یہ عبادت ہے. اصل میں بندگی اس کو کہتے ہیں، غلامی اس کو کہتے ہیں. رب کی غلامی،
آقا کی غلامی، یعنی اس کے احکام کی پابندی، یعنی اسلام کی تابع داری۔ اب اس اسلام کے کوئی احکام وہ ہیں جو انفرادی طور پر پورے ہو سکتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو انفرادی طور پر پورے کرنا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے۔ نماز انفرادی طور پہ پڑھی جا سکتی ہے، روزہ انفرادی طور پہ رکھا جا سکتا ہے، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا۔ آج سیکولر ورلڈ میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی کچھ گزن پہنچائے۔ لیکن معاشی معاملات میں جو اللہ کی رہنمائی ہے وہ تو اجتماعی معاملہ ہے۔ جب تک اجتماعیت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ تنہا اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کا حاکم اعلیٰ کون ہے، یہ اب افراد کا معاملہ ہے، اجتماعیت کا معاملہ، یہ کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو آیت انہوں نے تلاوت کی تھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ جس نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید، والدین الحق اور سچا دین دے کر، نظام حیات دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ جب تک وہ دین پوری انسانی زندگی پر غالب نہیں ہوتا تو وہ زندگی کا وہ گوشہ جہاں پر دین غالب نہیں، وہاں پر کسی اور کا دین غالب ہوگا اور وہ طاغوت ہوگا۔ تو یہ ٹکراؤ ہے، یہ کانفلکٹ ہے، یہ فرکشن ہے، یہ ہوگی تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو آپ نے تو جو باطل نظام ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کر لی ہے، سازگاری اختیار کر لی ہے۔ اس کا تو کفر کرنا تھا، اس کا تو انکار کرنا تھا، اور کم سے کم اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے کٹ کے رہنا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو پیشکش ہوئی ہے کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، وہ نہیں بنے۔ کم از کم اتنا تو ہو اس نظام کو سرو نہ کیا جائے۔ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ تو کر سکتے ہیں نا، ہجرت تو کر سکتے ہیں، اس سے اس کے عہدے نہ لیے جائیں۔ یہ ایمان کا کم سے کم تقاضا ہے۔ اگر اللہ کو رب کی حیثیت سے، الہ کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، ملک کی حیثیت سے پہچانا ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر طاغوت ہے تو اس کے خلاف جدوجہد ہوگی، اور اس جدوجہد میں نجات ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر دل و جان سے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یعنی قربانیاں دو، نقصانات برداشت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر تم سمجھ سکو تو، نجات اس کے نتیجے میں ملنی ہے۔ تو یہ تھی چند وہ باتیں رب ہمارا کے حوالے سے، کہ ہمارا رب یہ مشرکین مکہ والا رب نہیں ہے، یہ قرآن والا رب ہے۔ ہمارا رب وہ مصر کے آل فرعون والا رب نہیں ہے، یہ قرآن والا رب ہے، یہ موسیٰ کا رب ہے، یہ اہل مصر کا رب نہیں ہے، یہ اہل عراق کا نمرود نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اور یہ رب العالمین ہے، یہ کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، اور یہ کسی ایک وقت کا نہیں ہے، جیسے نمرود تھے اور ختم ہو گئے، اور جیسے فرعونہ تھے اور ختم ہو گئے، اور جیسے آج کے بادشاہ ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بادشاہی کل عالم پر ہے، رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، ملک السماوات والارض ہے، للہ ملک السماوات والارض ہے، تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یہ ہے وہ رب ہے۔ اور اس کو جب ہم نے مانا ہے تو در حقیقت باقی تمام ارباب کا انکار کرنا واجب ہوتا ہے۔ نہیں انکار کرتے تو یہ شرک ہوتے ہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، حالانکہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح مانیں گے تو ہم مسلمان ہیں، نہیں تو ناسمجھ ہیں، یا اگر سمجھ کے بھی نہیں مانیں گے تو پھر تو وہ ایک جو ہے نا باغی ہیں، پھر بہت بڑے مجرم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی اس نے منہ موڑے رکھا ہے۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، سورہ الف لام میم سجدہ میں،
اور وہاں 7 الفاظ ہیں انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق پھر پوری زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، وہ اور بات ہے، استوار کرنا یعنی ایک رخ دینا اور اسی رخ پر پھر چلتے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، فرشتے اتریں گے بھی کیا گیا ہے، فرشتے اترتے ہیں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان بادشاہوں سے نہ ڈرو، ان کا کوئی جو نقصان ہوتا ہے اس کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبریاں حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ تھا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ مرتے وقت جب انسان بے چین ہوتا ہے کیا ہوگا؟ فرشتہ آ کے خوشخبری دیتا ہے چین سے، تمہیں آگے کا خوف نہیں، یہ جو تمہاری زندگی گزری ہے بے مقصد نہیں گزری، اللہ کی خاطر گزری ہے، اس کا غم نہیں، خوشخبری لو جنت کی۔ اور جو اگلے الفاظ ہیں اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے الفاظ ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور سورہ یوسف کا حوالہ بار بار آیا تو آخر میں حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا میں بھی میرا ولی۔ دیکھیں نا کیسے کنویں سے کس نے نکالا، مصر کس نے پہنچایا، جیل سے کس نے نکالا، ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح تمہیں بھی نکالے گا، مضبوط کنڈا جو پکڑ لیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے اولیاء ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہوں گے، وہاں دوزخ سے بچائیں گے، یہاں ظالموں سے بچائیں گے۔ آزمائش آئے گی اور اسی آزمائش کے نتیجے میں رتبے بڑھائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ پھر استقامت عطا فرمائے۔ نماز کا جہاں تک ہوتا ہے نا، وہ بزرگ کہتے ہیں 40 دن آپ نماز پڑھو پھر اس سے بعد آپ کی نیند چھوٹے گی، یعنی وہ عادت بن گئی ہے۔ لیکن یہ والا جو کام ہوتا ہے نا، یہ جب کوئی بادشاہ ظلم کرنے پہ آئے تو ہو سکتا ہے انسان ہمت ہار جائے، یہ استقامت مشکل ہے۔ وہ استقامت اتنی مشکل نہیں ہے، وہ تو عادت بن جاتی ہے۔ یہ استقامت مشکل ہے، روز ایک نئے انگارہ ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، نئے انگاروں کی جو ہے نا سیج ہوتی ہے جس کے اوپر چلنا پڑتا ہے۔ ایک دریا سے گزریں تو آگے دوسرا دریا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔